ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا لیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کل صفحات 44 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے صفحہ 3 پر نیتوں کے متعلق چند مدنی پھول آپ نے تحریر فرمایا۔ ان میں یہ بھی ہے، بغیر اچھی نیت کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دورہ لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے مدنی انقلاب سلسلہ دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کرے مگر ٹھہرے۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر تحمید کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ العزیز اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا ایصال ثواب 18 تاریخ یوم عرس گزرا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور مفتی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم مفتی صاحب جن کے انتقال کو کئی سال گزر چکے ہیں، اور ان کے تعلق سے مدنی بہار بھی ظاہر ہوئی تھی کہ آپ کا جسم جو ہے وہ کئی ماہ کے بعد
تقریباً 3.5 سال 41 ماہ کے عرصے کے بعد آپ کا جسم سلامت ظاہر ہوا قبر سے. بارشوں کی وجہ سے یہ دب چکی تھی، جس کی وضاحت کئی مرتبہ کئی سلسلوں میں ہو چکی ہے. بہرحال آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ DVD حاصل کرنے کی کوشش کریں، ڈاؤن لوڈ بھی امید ہے آپ کر سکیں گے. مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھل گئی، اس عنوان کے ساتھ اسے حاصل کریں اور اس مدنی بہار سے آپ بھی معطر ہوں. تو سلسلے سے پہلے آئیے ایصال ثواب بھی کر ہی دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ عز و جل میرے پاس اب تک کی موجود نیکیاں اور مدنی چینل کے ناظرین نے جو نیکیاں مل کی اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما کر ان کا ثواب اپنے شایان شان عطا فرما، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مسلمات و مسلمین کو ایصال کرتا ہوں قبول فرما. خصوصاً امیر اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور مفتی دعوت اسلامی کو ایصال کرتا ہوں. یا اللہ عز و جل قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہم آپ کے ساتھ نے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. حلال کا لقمہ جب حلق سے اترتا ہے تو اطمینان و سکون محسوس ہوتا ہے، ضمیر بھی مطمئن اور کسب حلال عبادت کا اجر و ثواب بھی. لیکن یہی لقمہ تر ہو حرام کی کمائی کا تو پھر کچھ خیر کی خبر نہیں، دل پر ایک بوجھ. اللہ، رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مجرم، مگر بڑا رحیم و کریم ہے وہ مالک جو اتنا کچھ کرنے پر بھی اپنے بندے کو اپنی جانب پلٹنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے. ایک ایسا نوجوان جو سرکش تھا اور دور تھا دین کی برکتوں اور سعادتوں سے، جس کے منہ لگ چکا تھا سود کا زہر، عیش و عشرت کرنا بن چکا تھا اس کا محبوب مشغلہ. اللہ کا جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، زندگی سنور جاتی ہے. کیسے زندگی بدلی اور سلامتی کی راہ نصیب ہوئی اور بہت کچھ. ابتدائی دور میں حضرت سیدنا حبیب عجمی علیہ رحمت اللہ القوی بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے. جب مقروض سے قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک نہ ٹلتے جب تک کہ قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے پر ارجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے. ایک دن کسی کے یہاں وصولیابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا. اس کی بیوی نے کہا، نہ تو شوہر گھر پر ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی ہے جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تم کو دے سکتی ہوں. چنانچہ آپ نے اس سے وہی سر لیا اور گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا، اسے پکا ڈالو. بیوی نے کہا، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی سے یہ دو چیزیں مزید آئیں. جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا. آپ نے کہا، تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے. چنانچہ سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا. جب بیوی نے سالن نکالنا چاہا لیکن وہ ہنڈیا سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی.
اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے کیا ہو گیا. آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو گواہ بنا کر کہا آج سے میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں. اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے. راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے. آپ کو دیکھ کر کچھ لڑکوں نے آواز کسنا شروع کر دی دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی خاک ہم پر پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت بن جائے. یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی. واپسی میں جب آپ ایک مقروض شخص کے پاس سے گزرے، اس نے آپ کو دیکھا تو بھاگنے لگا. فرمایا تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے کہ ایک گناہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے. جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب یعنی توبہ کر کر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ عز و جل ہمارا نام گناہگاروں میں درج کر لے. آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ عز و جل سے عرض کی تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کے زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کر دیا. آپ نے ندا کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے. اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تمام دولت راہ خدا عز و جل میں آپ نے لٹا دی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم آج آپ کے سامنے ایک اسلامی بھائی کو لے کر آئے ہیں جن کے ماضی کے تعلق سے آپ کو کچھ ان کی آپ بیتی سنائیں گے، اور اس میں بری صحبتیں عام طور پر انسان کو برے نتائج کی طرف لے جاتی ہیں. ہمارا جو سلسلہ ہے وہ لازمی بات ہے، ہم کوئی فرضی کہانیاں تو آپ کے سامنے لے کر آتے نہیں ہیں. ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو مختلف قسم کے برائیوں میں مبتلا تھے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ان میں تبدیلیاں آئیں، وہ لے کر آئے. ان میں ایک بہت بڑی خرابی جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، بری دوست، برے ماحول، برے لوگ اور ان کے برے نتائج. آئیے ان کے ماضی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عاطف اتاری ہے اور ضلع گجرات سے بلانگ کرتا ہوں. گجرات شہر سے ہی میں نے اپنی میٹرک کی ایجوکیشن حاصل کی. میٹرک میں نے کو ایجوکیشن میں تعلیم لی. اس کے بعد کالج لائف میں ایف ایس سی پری میڈیکل، پھر آگے بی ایس سی باٹنی زولوجی کے ساتھ. پھر اس کے بعد کچھ عجیب سا سلسلہ ایسے تھا. اسکول کے لائف میں بھی کوئی ایجوکیشن تھی، کوئی اتنا خاص دین کی طرف دھیان نہیں تھا، اور اس وقت ادر ایکٹیویٹیز کی طرف ہی، مثلا کھیل کود، یہ وہ جو فضولیات ہیں، غیر شرعی کام، مثلا اس میں ناچ گانے باجے، یہ وہ سارا انہی کی طرف دھیان تھا. اس کے علاوہ جب کالج لائف میں بھی گیا تو کالج لائف میں بھی موسٹلی جو ہے اسی سلسلے سے طرف رغبت تھی. اس میں کچھ دوستی حلقہ احباب کچھ ایسا بن گیا کہ جو کہ مختلف ایریا سے بلانگ کرتے تھے، اسٹوڈنٹس وغیرہ. تو اس میں جن حلقہ احباب میرا جو تھا دوستی کا، اس میں کچھ ایسے سلسلے تھا کہ ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہسٹری تھی وہ کچھ کافی کریمنل ہسٹری تھی زیادہ تر دوستوں کے حلقہ احباب کی. اس حوالے سے میری بھی ان کے ساتھ دوستی بن گئی.
دوستی کے سلسلے میں کچھ اس طرح کی انوالومنٹ ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا گیا، تو میں ان کے ساتھ بس انہی کی صحبت میں گھستا چلا گیا. کچھ ایسا ماحول ان کے ساتھ بن گئی دوستوں کے ساتھ کہ جیسے ان کی کیٹیگری تھی میں بھی اسی ماحول میں داخل ہوتا گیا. مثلا کچھ دوستوں کا ایسا سلسلہ تھا کہ کچھ قبضہ گروپ سسٹم، لوگوں کے ناجائز جگہوں پہ قبضہ کر لینے، بھتے وغیرہ، یہ وہ اس طرح کے سلسلے. تو اس میں کچھ ایسی اٹیچمنٹ ہوئی کہ جو ہے ہم بھی ادھر ہی سلسلے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. سٹارٹ میں ایسا ہونا شروع ہوا کہ ہم نے جی ڈی روڈز بلاک کروا دینی کرنی، ادھر سے گاڑیوں وغیرہ سے، کنوینسوں سے جو پرائیویٹ گاڑیاں آنی ان کو روک کے جی ڈی روڈ بلاک کر کے ان کو دھمکی وغیرہ دے کے ان سے بھتے وغیرہ وصول کر لینے کرنے. اس طرح وہ سلسلہ کافی چلتا رہا. اب اس وقت تو اسٹوڈنٹ لائف تھی، ایسا اتنا نہ پتہ چلتا رہا. ہم وہ مذاق میں ہی یعنی کہ اپنے طور پہ ہم یہ شغل کے طور پہ یہ سارے کام کرتے تھے ایکٹیویٹیز. لیکن اس میں بعض کچھ دوست تو بہت زیادہ انوالو ہوتے گئے آگے، وہ پریکٹیکل لائف بھی ان کے کچھ طریقہ کار، وہ کچھ انوالومنٹ بھی انہیں کے اسی کاموں میں باقاعدہ مشغلے ان کے یہی بن گئے. گھر والوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لڑکا ہمارا خراب ہو رہا ہے، تو اس میں والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن بڑے بھائی جو میرے والد کی جگہ پہ تھے انہوں نے کافی مجھے ایک دفعہ سختی کی، بلکہ مار پٹائی کی کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر تم نے اپنی ایجوکیشن جاری رکھنی ہے تو یہ سوسائٹی تمہیں چھوڑنا پڑے گی. تو اس سے کافی زیادہ سختی گھر والوں کی طرف سے ہونے کی وجہ سے میرے میں تھوڑا سا چینج آیا وقتی طور پہ. لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ جو سیٹ اپ ایجوکیشن کا میں نے چینج کیا تو ایجوکیشن تو میری جاری رہی اور اس میں لیکن پھر بھی دینی رجحان نہیں تھا. اب ایجوکیشن کمپلیٹ گریجویشن کرنے کے بعد میں نے کچھ پریکٹیکل لائف میں داخل ہوا. ادھر سے کچھ ایسا سلسلہ پھر ایک دم سے بنتا گیا کہ دوستی ہلکا احباب مزید وسیع ہو گیا. ایک دم سے پاکٹ منی گھر والوں سے ملنے کی بجائے جب اپنی پاکٹ میں زیادہ پیسے آنے شروع ہوئے تو پھر رجحان میرا منفی سوچ کی طرف لگ گیا. اس میں کچھ ایسے عجیب و غریب سوسائٹیاں دوستوں کی اور زیادہ میری وسیع ہونی شروع ہو گئیں. والد صاحب تو سر پہ تھے نہیں، بھائی بیچارے اپنے اپنے روزگار کی تلاش میں تھے، گھر کا نظام چلانے کے لیے مصروف تھے، تو میرے اوپر خاص سپرویژن نہیں تھی، جس وجہ سے میں بگڑتا چلا گیا. بگڑنے کا یہ عالم تھا کہ اس میں کچھ دوستی ہلکا احباب بہت ہی خطرناک حد تک جو ہے ڈینجرس حالات تک میری پہنچ گئی ہوئی تھی. اس میں کچھ قبضہ گروپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی، ان کے ساتھ سلسلے ایسے ہو گئے کہ جو ہے نا ان کے کاموں میں میری انوالومنٹ شروع ہو گئی. یہ ہے کہ ایک سودی نظام میں داخل ہو گیا. ایک بہت بڑا سودی نظام ایسا سلسلہ تھا کہ جس میں مجھے عجیب سی میرے اندر ایک دھن لگ گئی. شیطان کے وار بہت زیادہ مجھ پہ تھا. میں ایک عجیب ہی دھن میں محسوس کر رہا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں بس اپنا مال و دولت کماؤں، خوب کماؤں، اتنا کماؤں کہ مجھے بس کمائی کی فکر اتنی ہو گئی کہ مجھے دنیا کے اور آخرت کی بھی فکر نہ رہی. بس یہ اپنا مقصد عزیز ہوتا تھا کہ میں عزت سے دنیا سے پیسہ بٹوروں، جیسے مرضی کروں، چاہے کسی کا نقصان ہو، نفع ہو، فائدہ ہو، بظاہر جو بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ اس سے ہم نے مختلف سلسلوں میں کسی سے کمیشن کی مد میں، کسی کے ویسے مختلف مدوں میں ان سے بہت زیادہ ٹیکنیکل طریقے سے ان سے اخراجات وصول کر کے ان سے یعنی کہ ہر سمت میں مجھے اور ہمارا جو مقصد ہوتا تھا وہ صرف اور صرف پیسہ وصول کرنا اور اس سے اپنی ذات کا فائدہ حاصل کرنا ہوتا تھا. لیکن اس گندے نظام میں، اس دلدل میں اتنا دھنستا گیا. اس میں کچھ ایسا عجیب سا ماحول تھا کہ جو ہے نا ہم خود تو اس میں کمیشنوں کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوئے تھے، اپنے وہ مال و زر کی کمائی کے لیے دنیا داری کے سلسلے میں. لیکن اس میں بالکل ہی آخرت کی تو فکر ہی نہیں تھی، نہ کوئی دین کے حوالے میں سمجھ بوجھ تھی. اس میں ایسے ہو رہا تھا کہ بس جو بندے بیچارے نہیں بھی تھے اس سودی نظام میں انوالو، ان کو رغبت دلانا، ان کو قائل کرنا، اس کے اوپر ان کو جان بوجھ کے اس بیچاروں کو اس دلدل میں انوالو کرنے میں اٹیچ تھا. تو بلکہ خود ہی ہم کرتے تھے. تو اس میں ہم ایسے وہ بیچاروں کو اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو اسے مزید تر دھنساتے جانا. مثلا اگر کوئی بندہ کسی نے کوئی تھوڑا بہت کسی قرضے یا کسی سلسلے میں ملوث ہے تو اسے مزید سے مزید تر دلدل میں پھنسنے کے آگے سے مختلف ذرائع، طریقے، راستے بتانا، اس کو گائیڈ کرتے تھے. تو اس میں یہ ہوا سلسلہ کہ جو ہے نا یہ دن بدن اس سلسلے میں انتہا کے انوالو ہوتے شروع ہو گئے. اس سلسلے میں ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ اٹیچ تھے بندے جن کا وہ سلسلہ تھا، اس میں ان کی بھی کچھ انہی کے اسی ہلکے احباب کے ساتھ میری دوستی بھی بڑھ گئی. حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ وہ جو ہمارے دوستی ہلکا احباب تھا
وہ جو اسے ہمیں آمدن ہوتی وہ بھی ہم یعنی کہ دنیا کی ہر برائی میں اس میں ہم نے وہی پیسہ استعمال کرنا. جیسے پیسہ الغرض آنا ویسے ہی حرام کا پیسہ آنا اور حرام کے رستوں پہ ہی ہمارا لگنا شروع ہو گیا. اب اصل میں جو ہمیں اس سے کمائی ہوتی تھی وہ ظاہری بات ہے کہ حرام کی کمائی تھی, حرام کے رستوں پہ ہم لگاتے گئے. اس میں عجیب سی مثلا انٹرٹینمنٹس پہ چلے جانا, کہیں آگے پیچھے آؤٹ آف سٹی وزٹس پہ, کچھ اس طرح کی سوسائٹی ہونی کہ بس ہر برائی میں نا ہم ایسے دھنسے چلے گئے دلدل میں. یعنی کہ سوسائٹی ہماری صحبتیں گانے باجے پہ آگے پیچھے یہ اس طرح کی محفلوں پہ. کچھ دفعہ تو ایسے ہوتا کہ ہمارے آپس میں بھی یعنی کہ اختلافات شروع ہو جاتے, لیکن وہ بعد میں پھر اختلافات کیونکہ لالچ میں تھے, ہر بندہ اپنی دنیا داری کی لالچ میں پڑے ہوئے تھے, وہ پھر بعد میں ہر بندہ اپنی مار پہ ہوتا تھا, تو ہم اس میں پھر وقتی طور پہ کمپرومائز کر کے اگلے شکار کی تلاش میں شروع ہو جاتے. تو وہ اس طرح بے شمار بندوں کا جو ہے اس میں ان کے نقصانات بھی بیچاروں کے ہوتے, وہ دلدل میں بھی پھنستے چلے جاتے. اصل میں میں جب یہ اس طرح کی مار دھاڑ کی کمائی جو ہے اور یہ جو سود کی کمائی کے نظام میں لگا ہوا تھا اس وقت تو پہلے تو میں نے گھر میں بتایا ہوا ہی نہیں تھا, بلکہ اینڈ تک بھی کوئی نہیں تھا گھر والوں کو پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے, کس طرح کا کام ہے, اس کا یعنی کہ کام کی نوعیت کیا ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسا سلسلہ ہوتا گیا بری صحبت کے سلسلے میں, کچھ ایسا ہوتا گیا کہ گھر سے بھی میں تقریباً باغی ہو گیا. گھر والوں نے پہلے شروع میں تو مجھے میرے ٹائم کے شیڈول ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے جو ہے نا مجھے کافی ڈانٹنا وغیرہ شروع کیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا معمولی بالکل ڈیلی کا معمولی روز رات کے 2 بجے کسی رات کو جانا ہی نہیں گھر, تو معمول بن گیا. تو پھر کچھ ہی ایسے بات, کیونکہ والد تو سر پہ تھے نہیں, تو یہ مجھے ایک چھوٹ مل گئی ہوئی تھی, ایک اضافی ایج مل گیا ہوا تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بھائیوں نے کچھ عرصہ تو پوچھا, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی اب ہمارے برابر ہوا جا رہا ہے تو وہ بھی بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے خاموشی اختیار انہوں نے کرنا شروع کر دی. تو اس طرح یہ ہے کہ میں مزید اس سلسلے میں دھنستا چلا گیا. نہ مجھے یہ احساس تھا کہ میں اپنے گھر جو کمائی لے کے جا رہا ہوں وہ انہیں کیا بتا رہا ہوں, کیا کھلا رہا ہوں, کیا دکھا رہا ہوں, کیا سلسلہ ہے. اتنی کوئی سینس ہی نہیں تھی, کوئی دین کا شعور ہی نہیں تھا. نہ یہ پتا تھا کہ سود کی کمائی ہے, بندوں کو کیسے کما کے, بس ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ہر صورت میں اپنا میں نے کمیشن کمانی ہے, اپنا معاوضہ کمانا ہے, بس میں نے اپنا مقصد حل کرنا ہے, اس بندے سے اپنا میں نے اپنے بینیفٹس لینے ہیں اور بس اسے فارغ کر دینا ہے. اس میں اس کے لیے یا وہ بیچارہ کتنی دلدل میں پھنس رہا ہے, سود میں پھنسا جا رہا ہے, اس سے کوئی ہمارا غرض ہی نہیں تھا ہوتا. جو سودی نظام کا سلسلے تھا اس میں اٹیچمنٹ کے ساتھ ہر کیٹیگری کے بندے کے ساتھ رابطہ ہونا شروع ہو گیا. اس میں کچھ قبضہ گروپ کے ساتھ بھی رابطہ ہونا شروع ہو گیا, جو کہ مجبور بے بس بندے غریب لوگوں کا جو ہے نا ان سے قبضہ وغیرہ کرنا, ان سے پراپرٹیوں پہ جائیدادوں پہ قبضہ وغیرہ کر کے ان کو یعنی کہ بہت کم معاوضے پہ یعنی کہ گن پوائنٹ پہ کوئی ایسے سلسلے سے ان سے چھین لینا, یا انہیں بہت ہی کم معاوضے پہ زبردستی ان سے وہ جو ہے اس کی ٹرانسفر پراپرٹیز وغیرہ کروا لینا. ایک تو وہ کام کر ہی رہے تھے, وہ قبضہ وغیرہ کر کے دوسروں کو ایسے کرتے تھے, آگے سے مزید انہیں ٹیکنیکل طریقے سے کہ اسے یعنی کہ وہ بھی محفوظ طریقے سے ہو جائیں, اور آگے سے وہ کیسے یعنی کہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکیں اور اس کے اگینسٹ بھی وہ قرضہ لے کے آگے سے مزید کیا کیا وہ حرافات میں مبتلا ہو جائیں, وہ ان کو طریقے بتانے شروع کر دیے ہم نے, اس کو پریکٹیکل کرنا شروع کر دیا. پھر اس میں یہ ہوا کہ وہ سارے کا ساری انوالومنٹ جو تھی وہ پھر دلدل میں بس دھنستے چلے گئے. اب ان کو ایک تو وہ برائی کر رہے تھے, آگے سے مزید انہیں دوسری برائی پہ راغب کرنے پہ وہ ہم انہیں مجبور کرنا شروع کر دیا, بتانا شروع ہو گیا. جب اس میں ان کا بھی انٹرسٹ بڑھا تو ان کے ساتھ پھر تعلقات اور زیادہ وسیع ہونے شروع ہو گئے, دوستی کی حد تک چلے گئے. وہ دوستیوں میں پھر بہت زیادہ فرینکنس ہوگی, بڑھ گئی. وہ پھر برائیوں نے اور زیادہ گھیرا ڈال لیا. ان کے ساتھ بھی, ان گروپوں کے ساتھ بھی, قبضہ گروپوں سسٹم کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی انوالومنٹیں ہوئیں کہ جو ہے نا ان کو آگے سے راستہ بتانا شروع کر دیے کہ یہ اس طرح تم کرو, یہ تو اس طرح کر کے تمہیں ٹیکنیکل طریقے سے اس طرح بچت ہو جائے گی. بلکہ بسا اوقات تو اللہ معاف کرے اتنی ناجائز زیادتیاں ہوئی تھی بندوں کے ساتھ کہ اب تو اس وقت تو شعور ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتا تھا, کیا کر رہے ہوتے تھے. لیکن اب جب شعور آیا تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا بنتی ہوگی, یا اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی جب ان کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہوتی. تقریباً اس سلسلے میں, سودی نظام کے سلسلے میں تقریباً اپنی زندگی کے 9 سے 9.5 سال میں نے اپنا جو ہے نا غرق کر دیے. تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح کی کمائی تھی, آگے سے میرا سلسلے بھی کچھ ایسے تھے, تو رغبت بھی اسی ناچ گانے فلموں کی طرح
بلکہ عجیب سے اتنی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ مجھے رات کو اس وقت تک نیند ہی نہیں تھی آتی جب تک میں کوئی ایک فلم یا مووی کو دیکھ نہ لوں. مجھے ساری ساری رات میں جاگتے رہنا، بس کوئی مووی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز دیکھنی تو پھر نیند کا غلبہ ہونا، وگرنہ یعنی کہ اس قدر برائی میں مبتلا تھا، مجھ پہ حاوی ہو چکی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، جہاں آپ کو ہم اسلامی بھائیوں کے اندر آنے والی تبدیلیاں بیان کرتے ہیں، وہ ہمیں تھوڑا اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہم اپنی تبدیلی کے متعلق سنجیدہ نہ ہو تو بہت بڑے نقصان کی طرف جا سکتے ہیں. بعض اوقات چھوٹی سی گیدرنگ ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بندہ بس یہ سمجھتا ہے کہ میں تو دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میرے دوست ہیں بھلے بے نمازی کی طرح کے ہیں، اور برائیاں تو نہیں ہیں، فلاں برائیاں نہیں ہیں. پھر آہستہ 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 وہ برائیوں میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شاید یوں کہا جائے کہ دوسروں کو برائی کی دعوت دینے والا، برائی کے قریب لانے والا، برائیوں میں ڈبا دینے والا بن جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ہمارے مد نظر رہنی چاہیے. یعنی ایک چیز تو یہ کہ معاشرے کی تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس کو یوں بھی لیا جائے کہ یہ وہ برائیاں ہیں جو انسان کو برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے ایک بہت بڑی تعداد جو برائیوں کا شکار ہو رہی ہے، اس کی وجہ بری صحبتیں اور سابقہ سود خور. اب اس کی تبدیلی کیسے ہوئی، اس تبدیلی کے بھی ہم مدنی پھول حاصل کریں، مگر اس ایک بنیادی بات کو سمجھیے کہ ایک بری صحبت سے دوسری بری صحبت کی طرف، ایک برے دوست سے برے دوست کی طرف، ایک برے معاملے سے دوسرے برے معاملے کی طرف آہستہ 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 بندہ چلتے 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 ایک برائی کے پورے دلدل کے اندر دھس چکا ہے. تو اگر آج بھی ہماری کوئی بری دوستیاں ہیں، بری صحبتیں ہیں، بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، برے معاملات ہیں، تو ہم اگر اس دلدل سے ایک مرتبہ زور لگا کر باہر نہیں آتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے ڈوبیں کہ پھر واپسی کا رستہ نہ رہے. اللہ نہ کرے. اللہ تعالی مجھے بھی ہم سب کو ہی گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کرنا بھی فوراً ضروری ہے، علل فوری طور پر کرنا ضروری ہے، اور اس میں تاخیر کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. ہر طرح کے گناہ سے اللہ تعالیٰ میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ اسلامی بھائی، یعنی ہم یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ بری صحبت کا کیا برا حال ہے. اب اس بری صحبت سے یہ کیسے بچا، آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب لائف میں ایسے یو ٹرن عجیب سا اس دلدل میں جب پھنسا ہوا تھا، ایسے لائف میں یو ٹرن آیا کہ کچھ اسلامی بھائیوں کی مجھے صحبت نصیب ہوگی، کچھ اسلامی بھائیوں کو میں نے اس برائی کی طرف لگانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی برکت، تحریک کی برکت تھی ان کے ساتھ شامل، تو ان کی چونکہ اخلاص تھا، الحمدللہ بعمل دعوت اسلامی والے میرے بھائی تھے، تو انہوں نے مجھ پہ انفرادی کوشش شروع کر دی. میں نے تو الٹا ان کو اپنے کام کے لیے انوالو کرنے کی کوشش کی. اب اس میں کچھ ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ میرے مائنڈ میں تو یہ تھا کہ میرے نزدیک تو سب تھے، مجھے تو نہ اتنا فرق تھا کہ یار یہ دعوت اسلامی والے بعمل لوگ ہیں یا یہ دیندار لوگ ہیں، یار یہ دین کا شعور رکھنے والے ہیں. میں تو صرف اور صرف اپنا شکار، اپنا کلائنٹ، اپنی کمیشن کی دھن میں لگا ہوا تھا کہ بس ٹھیک ہے جو بھی آتا ہے اسے اس طرف سودی نظام کی طرف راغب کرو، اسے اس طرف چلاؤ، اور بس اسے اس دلدل میں پھنساتے جاؤ. اس چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ دلدل میں پھنستا ہے نہیں پھنستا، شعور ہی نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا، اب جب میں نے اسلامی بھائیوں پہ، دعوت اسلامی کے کچھ بھائیوں پہ جو ہے نا اپنی شیطانی وسوسوں کی وار کی کوشش کرنا شروع کی، تو انہوں نے مجھ پہ انفرادی کوشش کرنا شروع کر دی. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اپنے آفس میں روٹین میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے، تو لائٹ سا ٹی سیشن ہمارا چل رہا تھا. تو اس میں ایسے ہوا کہ اسلامی بھائی تھے، پہلے بھی آتے تھے جو ہے نا، لیکن کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے مجھ سے.
تو اس دفعہ بھی آئے تو کچھ مہمان اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے میں نے التجا کی کہ جو ہے نا آپ کچھ نہ کچھ لازمی لیں، کچھ چائے کافی کولڈ ڈرنک وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نا، لیکن انہوں نے بالکل ریفیوز مجھے کر دیا۔ اس دفعہ مجھے بھی بڑا عجیب سا لگا کہ میں نے اپنی انسلٹ فیل کی، میں نے کہا کہ شاید جو ہے نا اس میں بالکل ہر دفعہ ایسے ہی کر دیتے، اگنور کر دیتے ہیں، لیکن وہ شیطان کا وار تھا یا پتہ نہیں کیا تھا اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ایسے ہوا کہ جو ہے نا وہ میں نے ضد پکڑ لی، میں نے کہا نہیں آپ نے اس دفعہ لازمی کچھ نہ کچھ لازمی لینا ہی لینا ہے آپ نے۔ وہ انہوں نے مزید اسلام بھائی نے میری ضد دیکھی نا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ ضد کر رہے ہیں آپ نے لازمی کچھ مجھے کھلانا پلانا ہے تو آپ ایسے کریں کہ ہمارے آفس کے سامنے جی ٹی روڈ تھی اور جی ٹی روڈ کے پار نا ایک سرکاری نل لگی ہوئی تھی پانی کی، تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس نل کا سادہ پانی جا کے خود لا کے مجھے وہ پلا دے، میں وہ پی لوں گا۔ مجھے وقتی طور پہ اس کی حکمت عملی تو نہ سمجھ آئی، لیکن میں چونکہ ضد میں تھا میں نے ویسے ہی اٹھا ادھر سے گلاس لیا اور گلاس لے کے جو ہے نا پانی لینے چلا گیا نل کا، وہ لا کے انہیں پیش کیا کہ نہیں لازمی میں نے انہیں پلانا ہی پلانا ہے نا، وہ انہوں نے وقتی طور پہ پیا اٹھ کے چلے گئے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور کوئی چیز نہ لی۔ بعد میں کچھ دن بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ اسپیشلی پوچھا میں کہ آپ نے یہ کیوں ایسے جو ہے نا یہ ادھر سے میرے پاس آتے ہیں تو لیکن آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں ادھر سے، تو اس کی آخر وجہ کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں۔ تو اس میں انہوں نے بڑے پیار سے بڑی شفقت سے مجھے علیحدہ بٹھا کے بتایا کہ یار عاطف بھائی آپ جس کام میں جس سلسلے سے وابستہ ہو، میں جس سودی نظام کے سلسلے سے وابستہ تھا، مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو اس سلسلے سے وابستہ ہو تو آپ تو یہ کر رہے ہو سارا کچھ، لیکن میں کیوں یہ اس طرح کا رزق کھاؤں۔ تو ان اسلام بھائی کے یہ جو چند تھوڑے سے الفاظ تھے نا، میں اس وقت تو مجھے محسوس نہ ہوا، لیکن شام کو جب میں گھر گیا تو میں نے ان کے یہ الفاظ جو تھے وہ میرے دل پہ بڑے سرایت کیے ہوئے تھے، میں سونے لگا تو مجھے نیند نہ آئی، تو میں کہ یہ کیا جو ہے نا ان کے الفاظ کیا تھے، ان نے یہ بات میں کیا حکمت تھی۔ تو پھر میں نے سوچا میں کہ یار ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے جو ہیں اسلامی بھائی ہیں اس قدر باعمل ہیں کہ وہ جو رزق کھا رہے ہیں وہ جو رزق پی رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے اتنی ان کی یعنی کہ باریکی سے وہ غور رکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی غلط قسم کا رزق، جیسے میں سودی نظام میں ملوث تھا اس طرح سے انہوں نے مجھے اسٹریٹلی ریفیوز کر دینا مناسب سمجھا نا، تو وہ اس کا اثر ایسا ہوا کہ میرے بھی پھر دل میں ایک ایسی بات پیدا ہوگی کہ میں نے کہا یار جو ہے نا جب اسلامی بھائی ماشاءاللہ اتنا اچھا عمل کے لحاظ سے ایسے کر رہے ہیں تو میں کیسا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے اور میں اپنے بچوں کو کون سا رزق دے رہا ہوں، کیا رزق دے رہا ہوں، اور اگر میں یہ بچوں کو یہ رزق سودی نظام کا سلسلے کا کھلا رہا ہوں تو کل کو مستقبل میں ان سے کیا توقع کر سکتا ہوں کہ مجھے کس طرح کا جو ہے نا رسپانس دیں گے اور آگے جا کے ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اس بات کو سارا مد نظر رکھتے ہوئے نا میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی سی پیدا ہونی شروع ہوگی، دن بدن پیدا ہونی شروع ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اسلام بھائی تھے ہمارے، ان کی بھی ماشاءاللہ انفرادی کوشش بہت زیادہ تھی، انفرادی کوشش میں کچھ ایسے انہوں نے کرنی شروع کر دی مختلف باتوں میں، مثلا میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہم کچھ میرے پاس اور بھی گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دو دوسرے جو ہمارے سے ریلیٹڈ وابستہ انڈسٹریلسٹ تھے، کچھ بزنس مین تھے، ان کے حوالے سے نا غیبت ہو رہی تھی۔ تو وہ جب اسلام بھائی داخل ہوئے ادھر ہماری اس آفس میں تو انہوں نے یہ بات چیت کرتے دیکھا تو انہوں نے اسٹریٹلی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ فلاں بزنس مین ہے، یہ اس قدر انڈسٹریلسٹ ہے، یہ ہے، انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ایک مدنی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے نا انہوں نے اسٹریٹلی مجھے بھی ریفیوز کر دیا اور خود بھی کہا کہ عاطف بھائی نہ تو میں اس بات میں انوالو ہوں گا اور نہ ہی آپ اس طرح کریں، نہ غیبت کریں، دعوت اسلامی کا کیونکہ ہدف ہے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ماشاءاللہ مجھے بھی روکنے کی کوشش کی اور خود بھی نہ اس میں انوالو ہوئے۔ تو یہ اس طرح اسلام بھائیوں کی بے شمار انفرادی کوشش تھی، ان کی ماشاءاللہ جو تھا پریکٹیکل جو تھا نا اس سے بہت زیادہ میں متاثر ہوا۔ میں نے کہا ایک دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کہ یار ماشاءاللہ کس قدر یہ اسلامی بھائی پیارے، ان کے عمل ہیں، خود بھی با عمل لوگ ہیں یہ، تو یار میں کس سلسلے سے بستا ہوں اور ساری میں نے اتنی لائف جو گزار دی ہے وہ تو پریویسلی ضائع کر دی ہے۔ تو جب بھی انہوں نے آنا مجھے مدنی رسائل باپا کے تحائف رسائل مختلف تحائف کی شکل میں نا پیش کر دینے انہوں نے، تو وہ ان کو میں نے نا گھر جا کے ان کی ماشاءاللہ ایک بات ہونی کہ انہوں نے مجھے یہ ضرور فورس کرنا کہ آپ نے وہ پڑھنا ضرور ہے، تو 1 یا 2 رسائل دیتے تھے تو وہ میرے لیے پڑھنا بھی آسانی ہو جاتی تھی،
تو وہ میں لازمی جا کے پڑھتا تھا، ان سے وعدہ بھی کرتا تھا تو پڑھنا ہوتا تھا۔ اس میں سب سے پہلے جو تھا وہ تھا مجھے قبر کی پہلی رات اسلامی بھائیوں نے نا ایک رسالہ دیا باپا کا، اس سے جا کے میں نے جب پڑھا تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے یہ ساری کی ساری باتیں مجھے پہ فٹ آ رہی ہے اور یہ سارے کا سارا کل کو مجھے ہی یہ سارا کچھ مجھے فیس کرنا ہے۔ بیسکلی یہ رسالے میں جتنی بھی باتیں ہیں میرے سے ہی وابستہ ہیں۔ ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جبکہ سارے عزیز و اقارب، دوست اور رشتہ دار چھوٹ چکے ہوں گے، سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، مگر ہلنے جلنے اور بولنے سے قاصر ہوں گے، ایسے میں اندھیری قبر میں تنہا کیوں کر رہ پائیں گے؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر آسائشوں سے بھرپور خوبصورت ایئر کنڈیشنڈ کوٹھی میں بھی تنہا قید کر دیا جائے تو گھبرا جائیں۔ اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یقین مانیے قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں۔ اے غافل انسانوں، یاد رکھو کل ہم بھی وہیں یعنی دنیا میں تھے جہاں آج تم ہو، اور کل تم بھی یہیں یعنی قبر میں آ پہنچو گے جہاں آج ہم ہیں۔ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا، جس نے خوشیوں کا گنج یعنی خزانہ پایا اسے موت کا رنج ضرور مل کر رہا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن جانے کی ترتیب کوئی ضروری نہیں۔ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیرخوار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان داغ مفارقت دے جاتی ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ اس کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے آنکھوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے نگاہوں کے سامنے موت کو گلے سے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا، کسی کی دادی جان ملک عدم کو روانہ ہو گئی ہوں گی تو کسی کی نانی جان نے کوچ کی ہوگی۔ اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ پہلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑیے فانی، اگر نادان دانا ہے۔ عزیزہ یاد کر چل جس دن کہ اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ اس رسائل کے علاوہ بھی بے شمار جو ہے رسائل دیے گئے مجھے، اس سے میں نے آہستہ آہستہ اسٹڈی کیا۔ مثلاً غیبت کی تباہ کاریہ ایک بک تھی، اس میں باپا کی حوالے سے، تو اس میں جو ہے نا بے شمار چیزیں مجھے پڑھنے میں ملی جس سے میری کافی زیادہ اصلاح ہوئی۔ اس ماحول میں آنے سے پہلے تک جب جتنا بھی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، ان کی حق تلفی یہاں کی ہو چکی ہیں، جو حق مارا ہوا ہے، میں اس میں کافی حد تک واپس لوٹا بھی چکا ہوں بندوں کی امانتیں اور بندوں کی جو حق تلفیاں کی ہوئی تھیں۔ الحمدللہ اب میرے پاس جو میرے ذہن میں ہے یا جو میرے پاس ریکارڈ میں ہے وہ بہت کم اماؤنٹ رہ چکی ہوئی ہے جو کہ بندوں کی حق تلفی میں نے کی، اور اس میں ان تک لوٹانے میں
کوشش بھی ہے میری کہ جلد از جلد انشاءاللہ عزوجل چند ماہ میں ہی انشاءاللہ ان کی جو بھی حق تلفی کی ہے وہ واپس ان تک پہنچا دوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس ماحول کے صدقے اور پلیز آپ کے فیض سے مجھے یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ میں وہ مکمل طور پر اس حق تلفیوں کو ادا کرنے میں ضرور ہو سکوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف یہ اس انداز سے ان کا بڑھنے کی صورت بنی. اسلامی بھائی یعنی آپ یوں سمجھے نا، پہلے ایک صحبت تھی، اس صحبت کی وجہ سے، بری صحبتوں کی وجہ سے یہ برائیوں کی طرف بڑھتے گئے. ابھی انہوں نے دعوت اسلامی کا پورا مدنی ماحول نہیں دیکھا، بلکہ دعوت اسلامی والے چند اسلامی بھائی یا ایک اسلامی بھائی کی ان سے جو ملاقات ہوئی، اور وہ بھی اپنی غرض سے انہوں نے ملاقات کی اور خود یوں سمجھیے کہ انفرادی کوشش کے مدنی جال کے اندر آ گئے. اور اسلامی بھائی کا انداز بھی دیکھا، غیبتوں کے اندر شامل نہ ہونا، غیبتوں سے بچنا بچانا. غیبت ہو رہی ہے اور گمان غالب ہے کہ میں بچاؤں گا تو سامنے والے غیبت سے بچ جائیں گے، فتنہ فساد کا اندیشہ نہیں ہے. یعنی اب وہ ایسی کوئی صورت ہے کہ جس پہ اس کو گمان غالب ہے کہ میں روکوں گا تو یہ برائی رک جائے گی، تو اب اس کو برائی روکنا بھی ضروری ہے. تو ایک ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کا حکم دینا، امر بالمعروف، یہ بہت اچھی چیز ہے. اور ایک چیز ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا. تو برائی سے روکنا بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے، اور اس کی تفصیلی احکام آپ بہار شریعت میں بھی دیکھ سکیں گے. اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت نے بھی اس حوالے سے بہت سارے مدنی پھول نیکی کی دعوت کے حوالے سے، نیکی کی دعوت آپ کی خود ایک تصنیف، اس کا نام ہی نیکی کی دعوت ہے، یعنی فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب. تو اب ایسی صورتوں میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین کی جہاں پر نیکی کی دعوت کی تربیت کی گئی ہے، وہاں برائی سے روکنے کی بھی تربیت دی گئی کہ صرف بھلائی کے کام کی حکم نہ دیا جائے بلکہ برائی سے بھی روکا جائے. تو اب وہ ایک اسلامی بھائی کی صحبت انہیں یہاں مؤثر آئی، یا ایک آدھ کی صحبت ان کو یہاں مؤثر آئی ہے. دوسرا ایک طرف ان کو پہلے بری صحبتیں جو میسر آئی اس کے اثرات کیسے پڑ رہے ہیں. اچھی صحبت آئی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو رسالہ ملا ہے، رسالہ انہوں نے قبول کیا ہے. آگے اس رسالے کو پڑھنے کے بعد ان کا دل چوٹ کھایا ہے، ایک اسلامی بھائی کے ایک عمل سے ان کا چوٹ کھایا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. نتیجتاً یہی ہے کہ آج یہ اس کام سے توبہ کر چکے اور رقمیں لوٹانے کا بھی ان کا سلسلہ جاری ہے. اور یہاں پر مزید آگے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر ان کے شامل ہونے کی کیا صورت بنی، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش تھی، ان کی محنت تھی، انہوں نے باپا کے مجھے کافی رسائل دینا شروع کیے. اس کے علاوہ مدنی مذاکروں میں شرکت کی جو ہے وہ دعوت دی. الحمدللہ اس پہ مدنی چینل کے حوالے سے باپا کے مذاکرے کافی زیادہ دیکھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. حلال مال جمع کرنا بے شک گناہ نہیں، نیز دولت مندی کی وجہ سے کسی مالدار کو گناہگار کہنا روا نہیں. اگر 100% حلال مال کے سبب کوئی مالدار بنا اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس نے اپنا مال خرچ کیا تو گناہگار کجا ثواب دارین کا حقدار ہے. لہذا مال کمانا ہی ہے تو صرف و صرف حلال طریقے پر کمانا چاہیے، مگر صرف بقدر ضرورت کمانے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ حلال مال کا حساب ہوگا اور بروز قیامت حساب کی کسی میں تاب نہ ہوگی. ایک آپ کو رکت انگیز حدیث سناتا ہوں مال کے تعلق سے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی 3 جلد میں نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا. کہا جائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. اور ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا. کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ.
پھر ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام ذرائع سے مال جمع کر کے حلال جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر چوتھے ایک اور شخص کو لائے گا جس نے حلال ذرائع سے کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا، کمانی بھی حلال اور خرچ بھی حلال جگہ کیا۔ اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، ممکن ہے تم نے طلب مال میں کسی فرض میں کوتاہی کی ہو، وقت پر نماز نہ پڑھی ہو اور اس کے رکوع میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کوئی فرض بھی ضائع نہیں کیا۔ کہا جائے گا ممکن ہے تو نے اس مال میں تکبر سے کام لیا ہو، سواری یا لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کیا ہو۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور فخر کا اظہار بھی نہیں کیا۔ کہا جائے گا ممکن ہے تو نے کسی کا حق دبایا ہو جس کی ادائیگی کا میں نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ وہ کہے گا اے میرے رب عزم میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے کسی فرض کو ترک نہیں کیا، تکبر و غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا۔ تو نے جسے دینے کا حکم دیا میں نے اسے دیا۔ پھر وہ سب لوگ آئیں گے اور اسے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے اسے مال عطا کیا اور مالدار بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے اور ہماری مدد کرے۔ اب اگر اس نے ان کو دیا ہوگا اور فرائض میں کوتاہی بھی نہیں کی ہوگی اور تکبر اور فخر بھی نہیں کیا ہوگا، پھر بھی کہا جائے گا رک جا، میں نے تجھے جو بھی نعمت عنایت کی تھی، خواہ وہ کھانا تھا، پانی تھا یا کوئی سی بھی لذت، ان سب کا شکر ادا کر۔ اسی طرح سوال پر سوال ہوتا رہے گا۔ تو یہ روایت نقل کرنے کے بعد سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو اپنے انداز میں عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے صاحب بھائی بتائیے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اے مالدار تو سوچ کیا تو تیار ہوگا؟ سوال اس آدمی سے ہوں گے جس نے حلال طریقے پر کمایا ہوگا، پلیز تمام حقوق اور فرائض بھی کما حق کو ہو یعنی مکمل طور پر ادا کیے ہوں گے۔ جب ایسے شخص سے یہ حساب ہوگا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دنیاوی فتنوں، شبہوں، نفسانی خواہشوں، آرائشوں اور زینتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان سوالات ہی کے خوف کے باعث اللہ عز و جل کے نیک بندے دنیا اور اس کے مال و متاع سے آلودہ ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وہ فقط ضرورت کے مطابق مختصر سے مال دنیا پر قناعت کرتے ہیں اور اپنے مال سے طرح طرح کے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک دم سے نا میری ایسے لائف میں ہوا کہ جو ہے نا جیسے میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں جو پہلے سلسلہ جس نظام سے وابستہ ہوں، یہ تو میرے لیے بہت غلط ہے اور میری آخرت میرے بال بچوں کی اور میری ساری فیملی کے لیے میں تو سب کے لیے بیڑا غرق کر رہا ہوں۔ تو میں نے پھر ایک دم سے جب عزم کیا چھوڑ دیا الحمدللہ۔ ایک دن میں نے اس سودی نظام کے سلسلے سے چھوڑا اور دوسرے دن الحمدللہ اس سے نیکسٹ ڈے میں نے اپنے موبائل سروس سارے سسٹم آف کیے اور الحمدللہ اسلام بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلے میں چلا گیا۔ اس مدنی قافلے کی اتنی برکت ہوئی کہ وہ ماشاءاللہ جو ہے نا اس سے مجھے کافی استقامت مل گئی۔ اس سے ایک دم سے مجھے مدنی ماحول کو سمجھنے میں باپا کے حوالے سے، باپا کی قدر و منزلت کے حوالے سے مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جو ہے نا امیر اہل سنت الحمدللہ اس وقت دین اسلام کے لیے کس قدر دن رات شب و روز دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے کہا یار میں بھی اگر اس سلسلے سے وابستہ ہو جاؤں تو شاید اللہ کرے کہ اس ماحول کے صدقے اور امیر اہل سنت کے صدقے میری بھی بخشش ہو جائے اور آخرت سنور جائے، میرے بال بچوں کی بھی آخرت سنور جائے۔ سیدی اتارا 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 بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زرد تنو میں
نشم عمدہ امام نشم زارد تنام نشم عمدہ امام نشم زارد تنام نشم عمدہ امام نشم زارد تزلفاننا زارد تزلفاننا زارد تپزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا. تو اس میں جب میں نے چھوڑ دیا تو کچھ دن نا بڑی عجیب سی میری کیفیت رہی نا. تو کیونکہ امامہ شریف کا تاج تو سر پہ نہیں تھا تو لیکن میں ویسے اسلام بھائیوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. عشر کے دن اس وقت نزدیک تھے تو چونکہ میرا کافی زیادہ پبلک میں انوالومنٹ تھی سارا سلسلہ تھا تو اسلام بھائیوں نے مجھے مثبت پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ یار آپ عشر کے حوالے سے ہمارے ساتھ چلیں. ایسے سلسلہ ہے. 1 یا 2 دن میں زیادہ سے زیادہ اسلام بھائیوں کے ساتھ گیا تو مجھے بڑا عجیب سا لگے کہ میں ایسے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے جا رہا ہوں. اسلام بھی سارا مدنی حلیے میں ہے تو میں کہہ بھی رہا ہوں کہ میں اسلام بھائی ہوں دعوت اسلامی والوں لیکن میرا حلیہ اس سے ایسے میچنگ نہیں ہے. تو یہ ٹوٹلی یہ ایک بڑا نا میرے دل میں عجیب سی بے چینی سی کیفیت پیدا ہوئی میں کہ یار یہ جو ہے نا میں اپنا دعوت اسلامی کے والے سے تعارف دے رہا ہوں لیکن میں نے پہنا ہوا ٹوٹلی اس کے برعکس لباس ہے تو میں کیوں نہ اپنا حلیہ بھی وہی کیوں نہ بنانے کی کوشش کروں. تو اس میں ایسے ہوا کہ جو ہے نا میں نے امامہ شریف لیا اور لے کے میں نے جو اسلام بھائی میرے ساتھ مجھے قافلے میں لے کے گئے میرے قافلے کے نگران بھی تھے وہ ان سے میں نے موبائل پہ فون پہ ڈسکشن کی. میں نے کہا جو ہے نا میں امامہ شریف پہننا چاہتا ہوں امامہ شریف کا تاج سر پہ سے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ایسے کہا انہوں نے نماز مغرب کے نزدیک کا ٹائم دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آ جانا. اس وقت جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے خود مجھے امامہ شریف نہ باندھا. مجھے وہ ساتھ لے کے وہ ہمارے نگرانی کابینہ کے پاس لے. نگرانی کابینہ اسی وقت 1 دن پہلے جو ہے نا وہ باپا کی بارگاہ سے واپس آئے ہوئے تھے. تو اور الحمدللہ میرے اہل سنت کا فیض دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہوا تھا انہوں نے. اور ویسے بھی ہمارے نگرانی کابینہ تھے بھی اور الحمدللہ اب بھی ہیں. تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے سر پہ سب سے پہلے امامہ شریف کا تاج سر پہ سے جایا. اور بلکہ اس میں کچھ ایسے تھا کہ جو ہے نا مجھے سب سے پہلے مدنی لباس بھی ہمارے نگرانی کابینہ نے مجھے جو ہے نا انہوں نے مجھے عطا کیا. تو الحمدللہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ جو ہے نا پھر اس کے بعد ایک دم سے جو چینجز آئیں جو سلسلہ آیا وہ مجھے بالکل فیل نہ ہوا کہ ابھی الحمدللہ آگے میری عادت تھی کہ شارٹس میں جو ہے نا جینز میں بالکل رات کو بھی سو جاتا تھا. لیکن ابھی جو ہے نا جب سے مدنی ماحول سے تقریباً 3 سال سے زائد ٹائم ہو چکا ہے تو اب الحمدللہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس لباس کو چھوؤں. جب میں نے ایک دم سے سودی نظام سے جان چھوڑائی اور اگلے دن ہی میں مدنی قافلے میں روانہ ہو گیا اسلام بھائیوں کے ساتھ تو واپس آیا تو جو ہے نا اب الحمدللہ ماحول کی برکت بھی تھی. کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ میرے ارادوں میں کافی مضبوطی آ چکی ہوئی تھی. اب واپسی لوٹنے کا تو تصور بھی ذہن میں نہیں تھا لیکن پریکٹیکل لائف میں جو عملی زندگی میں وہ کچھ کیا بہت زیادہ جو ہے نا وہ پرابلمز کا مجھے وقتی طور پہ سامنا کرنا پڑا. مثلا سب سے پہلے گھر کا بجٹ بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ گیا. گھر میں بجٹ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے مختلف تلخیاں ناچاکیاں وہ آپس میں فیملی میں ہونا شروع ہوگی تھوڑی سی. تقریباً 2.5 ماہ میں بالکل جو ہے نا ایسے فارغ ہی رہا. اب اس میں یہ ہوا کہ جو ہے نا جب میں نے فارغ رہا تو نگرانی کابینہ نے الحمدللہ بہت زیادہ شفقت کی. اس کے علاوہ ہمارے ادھر اسلام بھائیوں نے بہت زیادہ شفقت کی. مجھے ادھر کیونکہ میری ایجوکیشن کی وجہ سے یا کچھ اسلام بھائیوں کی مہربانی کی وجہ سے زیادہ تر میں سمجھوں گا کہ انہوں نے مجھے ادھر ناظم الامور کی وقتی طور پہ ذمہ داری دی جس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کے گھر کا نظام بھی چلے کچھ نہ کچھ تو چل ہی جائے گا جو ایک دم سے بالکل زیرو پہ آ چکا ہوا تھا بریک ہو چکا ہوا تھا. اور یہ ہوا کہ جب مثلاً یہ ایسے سلسلہ ہوا نا تو رمضان مبارک میں میرا یہ سلسلہ شروع ہوا. میں نے وقتی طور پہ اسٹارٹ بھی ایسے کیا کہ چلیں اس سے میرے گھر کا نظام چل جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ اسلام بھائیوں کی پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ شفقت تھی محبت تھی. بلکہ کچھ اسلام بھائیوں نے مجھے مالی طور پہ بھی وقتی طور پہ سپورٹ بھی کیا. تو اس میں انہوں نے ان کی سپورٹ نے بھی الحمدللہ مجھ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. کچھ دفعہ تو ایسے ہوا کہ بس میں جب مزدوری سے ایک قسم کی شروع کر دی موٹر بائک پہ گھومتا تھا تو جس سودی نظام سے میں پہلے وابستہ تھا جو جونیئر سے مجھ سے جو کولیگ سے میرے
جب وہ سر راہ چلتے چلتے مجھ سے ملتے تھے تو بڑے عجیب سے تاثرات دیتے، شیطانی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وسوسے مجھ پہ آتے یا شیطانی وار کی شکل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتے کہ وہ ایک دم سے مجھ سے میرے پاس رکے تو بڑا افسوس کرتے کہ ہو آتے بھائی یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، ایک دم سے آپ چلے آئیں، آپ گاڑی میں بیٹھیں، یہ موٹر بائک ہمیں دیں، یہ سلسلہ ایسے کریں. لیکن الحمدللہ اس ماحول کی ایسی برکت تھی کہ چونکہ میں جس گندے نظام سے نکل چکا ہوا تھا مجھے دوبارہ اس کی طرف رغبت نہ ہو سکی الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی برکتوں سے سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے یہ جس کام کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ اور جن افراد کے ساتھ وابستہ تھے اور جو ان کا انداز تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشقان رسول کی صحبت سے اب یہ قریب آ رہے ہیں. پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تربیت ہونا، پھر انہوں نے بولا کہ ہمارا مدنی مذاکروں کا سننا، پھر دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے سنتوں بڑے بیانات کا سننے کی صورت ہوتی ہے، انفرادی کوشش کا معمول ہوتا ہے، پھر یہ خود مدنی قافلے کے بھی مسافر بنے. اور آہستہ آہستہ جب ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ایک شخص کی ذات میں تبدیلی آ جاتی ہے، مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور ایسے نتائج سامنے آ جاتے ہیں کہ سوچنے والا سوچنے پر مجبور ہو جائے. اور ہمارے یہ اسلامی بھائی الحمدللہ ان میں تبدیلی آئی اور یہ ذہن بن گیا کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا. اور انہوں نے ایک جگہ آ کر فیصلہ کیا بس اب نہیں کرنا. اب اس فیصلے کے بعد کچھ عرصے پریشانیوں کا شکار رہے اور انہوں نے بتایا کہ اسلامی بھائیوں کو جو بھی ان کے ساتھ سپورٹ وغیرہ کی تاکہ یہ اس دلدل سے بچے رہیں. اور آہستہ 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 یہ اس چیز سے باہر آ کر حلال جگہ پر، جائز جگہ پر ایڈجسٹ بھی ہو گئے. تو برائیوں سے نکلنے کے لیے ایک مرتبہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ کام نہیں کروں گا. اب جب نہیں کروں گا اس کے بعد اس کی طرف پلٹنا نہیں ہوتا. کچھ آزمائشیں بھی آئیں تو صبر کرنا چاہیے اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. آزمائش پر صبر اور نہ پلٹنے کی سوچ پر اللہ تعالی کی توفیق سے یہ اس جگہ نہ پلٹے. اور انہوں نے پھر مدنی مذاکروں کا بھی تذکرہ کیا، ہم نے کچھ حصہ مدنی مذاکرے کا بھی سنایا. یعنی آپ کی ہماری سب کی تربیت کا سامان ہو کہ مدنی مذاکروں میں کس انداز کے مدنی پھول ملتے ہیں. تو آپ بھی مدنی مذاکروں کے مدنی پھولوں سے اپنے آپ کو مہکانے کی صورت بنائے کریں. ہمارا مدنی انعام نمبر 47 بھی یہی ہے کہ روزانہ 1 گھنٹے 12 منٹ جس میں مدنی مذاکرہ بھی شامل ہے اور آپ میموری کارڈ کے ذریعے www.amiralsunnat.net کے ذریعے بھی مدنی مذاکروں کی ترکیب بنا سکتے ہیں. اور اس ویب سائٹ پر آپ امیر السنت کے کتب و رسائل کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. تو آپ جہاں دیگر کتب و رسائل کا مطالعہ کریں، فتاوی رضویہ، بہار شریعت، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کا، ساتھ ساتھ امیر السنت کی تمام کتابوں کا بھی مطالعہ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مقام ایسے ہوں گے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے بڑی کتابوں میں پڑھنے سے، وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. امیر السنت کا انداز سے آپ سمجھ سکیں گے اور اسی فیضان کو آپ یہاں پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ مدنی مذاکروں کو دیکھنے کا بھی معمول بنائیے اور اس کے ذریعے جیسے تربیت ہوتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تو کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں. باقی ہمارے اسلامی بھائی اس وقت جو ان کے مدنی کاموں کی صورت، اپنے کام کی صورت اور اب یہ کچھ مدنی پھول آپ ان کے سمجھیں کہ یہ اس وقت کی ان کی کیا صورت حال ہے یہ بھی جانتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اب الحمدللہ میرا اپنا گھر کا نظام بھی بہت اچھا ہے، اپنا بزنس بھی کر رہا ہوں، مدنی کاموں میں بھی جو ہے الحمدللہ شرکت ہے. اس وقت الحمدللہ کابینہ سطح پہ ڈاکٹرز مجلس کے حوالے سے جو ہے میری ذمہ داری ہے پاک نعمی کابینہ میں گجرات. جب میں اس نظام سے، سودی نظام سے جب علیحدگی ہوگی نا، اپنے آپ کو دور ہٹانے کی کوشش کی تو اس میں جب سلسلہ تھا اس ماحول میں، اس سلسلے میں
اس سودی نظام کے سلسلے میں جو جن بندوں کے ساتھ لین دین تھا، جو معاملات تھے، جن کو سروسز ہم نے پرووائڈ کی ہوئی تھی، فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا، وہ اس وقت تو وہ ایک مقصد میں اس میں ایک لالچ انوالو تھی، اس حوالے سے میرا ایک عجیب سا ریلیشن تھا نا. لیکن جب اس مدنی ماحول میں آیا، اس مدنی ماحول میں اتنے پیارے ماحول کی برکت ایسی ہوئی کہ ادھر اس میں کسی کو کسی جو میں نے محسوس کیا نا، وہ کسی کو کوئی کسی کی ذات سے کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ کی یہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسی شفقت میں نے محسوس کی کہ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ اس کو میں یہ سکھا دوں، یہ اس کی آخرت سنوارنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس اتنے پیارے مدنی ماحول میں ایسے اتنا پیارا سلسلہ ہے کہ کسی کو کسی کی ذات سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسی سوچ نہیں ہے کہ جی کسی کے کوئی اپنی ذاتی مفاد کو مد نظر رکھے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگلے بندے کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس میں بے شمار اسلام بھائی اپنا یعنی کہ ہر لحاظ سے وقت بھی استعمال کرتے ہیں، ہر لحاظ سے اپنی ساری یعنی کہ قوتوں کو جو ہے نا بروے کار لاتے ہیں. تو اس میں اب ایسا اتنا پیارا ماحول میری تو زندگی میں جو آج تک میں نے کسی اور بے شمار سوسائٹیز میں بھی گیا ہوں، بے شمار سلسلوں میں بھی دیکھا، لیکن یہ ہے کہ اتنے پیارا مدنی ماحول جس میں مجھے اتنا قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، وہ الحمدللہ اسی ماحول سے حاصل ہوا ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ہے نا جس سلسلے سے جس قدر سودی نظام کے سلسلے میں میں انوالو ہو چکا ہوا تھا، اس میں کسی ماحول سے میں نے جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یار میری کس طرح اصلاح ہوگی. کبھی کبھی سوچتا تھا کہ میری کس طرح اصلاح ہوگی، کیسے میں صحیح ہوگا، یا شاید مجھے وقت بھی ملے گا یا نہیں مل پائے گا، نہیں یا کیا ہوگا. لیکن اس ماحول کی برکت سے میرے اہل سنت کی جو کتب ہیں، رسائل ہیں، الحمدللہ ان کی برکت سے ایسا میرا ذہن بدلا کہ اب اس سلسلے سے نفرت تو پیدا ہو ہی چکی ہے، لیکن اگر اس سلسلے کے حوالے سے کوئی بھی مجھے متعلقہ کوئی سابقہ زندگی سے وابستہ کوئی بھی اگر بندہ ملتا ہے یا پرانا کوئی کلائنٹ یا کوئی ایسا اس سلسلے سے وابستہ کوئی بندہ ملتا ہے، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ وہ بھی اس نظام اور اس سلسلے سے جان چھڑا لے اور اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. میں نے جب اس سودی نظام سے جب ریزائن کیا نا، تو بالکل میرے دل میں بڑا سکون تھا کہ اللہ مالک ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ تعالی رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ کہ میں جو ہے نا ہمارے اسلام بھائی جو بہت زیادہ میری اٹیچمنٹ تھی ان کے ساتھ، ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں اس سلسلے سے جان چھڑا چکا ہوں. تو جو ہے نا اب الحمدللہ اس ماحول کی ایسی برکت ہے کہ میرے دل میں نفرت پیدا ہوگی اس سودی نظام کے سلسلے سے. اب یہ ہے کہ اب میں کیا کروں. تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے جو ہے نا قافلے کی دعوت دی. مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قلبی بھی روحانی بھی اور ہر لحاظ سے آپ کو اتنی برکات حاصل ہوں گی کہ آپ کی ساری ٹینشنیں پریشانیاں دور نہیں، آپ قافلے میں سفر کریں. اب یہ ہوا کہ جب میں نے قافلے میں سفر کیا تو اس میں الحمدللہ بے شمار سعادتیں حاصل ہوئیں. ٹھیک ہے، نماز چاشت اشراق 5 ٹائم کی نماز پنجگانہ با جماعت ادا صف اولا میں ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. میری لائف میں یہ ساری چینجز بڑی عجیب سی تھی نا. پہلی دفعہ جو سارا سلسلہ ایسے ہو رہا تھا، کبھی یعنی کہ شاید ہی اس سے پہلے نماز پنجگانہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہو، یا نماز چاشت اشراق اوابین تہجد کا تو تصور میں سوچ ہی بھی نہیں تھا سکتا کہ اس ماحول کے بغیر جو ہے نا کیسے حاصل ہوتا. لیکن اس ماحول میں اور اس مدنی قافلے کی اتنی برکت حاصل ہوئی کہ ادھر ان کی صحبت میں جو ہے نا بے شمار میری اصلاح ہوگی، اور جو ہے نا میرے اس جو میں نے ارادہ کیا ہوا تھا، جس پہ میں نے جو پریکٹیکلی اسٹیپ لے لیا ہوا تھا کہ سودی نظام سے جان چھڑانے کی، اس میں مجھے الحمدللہ قافلے کی برکت سے بہت زیادہ استقامت نصیب ہوئی. اسلام بھائیوں کی انفرادی کوشش اور باپا کی جو برکت ہے، باپا کا جو فیض ہے، الحمدللہ اس ہماری پیاری تحریک کے اوپر جس قدر شب و روز باپا محنت کر رہے ہیں، اس میں الحمدللہ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپا کی مدنی مذاکرے جو ہیں اس سے بہت زیادہ ہمیں سیکھنے سکھانے کا جو ہے عمل کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے. جس طرح باپا ہمیں اپنے بچوں کی طرح سمجھاتے ہیں، شفقت سے پیار کرتے ہیں، اور اتنا پیارا انداز کہ جیسے شاید میرا خیال ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں سے ایسے شفقت سے نہ بول سکیں، نہ کر سکیں جیسے کہ ہمارے امیر اہل سنت ہمارے باپا کا جو طریقہ کار ہے، اور وہ اس قدر دل میں صلاحیت کرتا ہے اور اس کی اتنی برکات حاصل ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا نکمے بندے نے
الحمدللہ باپا کی نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں جو فیضان سنت کے باب ہیں اس میں سے یہ کتابیں کچھ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ باپا کے بے شمار جو مدنی رسائل ہیں الحمدللہ ان کو جب جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ویسے ویسے ہی عملی طور پہ اس میں انوالو ہونے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو میرے دل میں ایک عجیب سی ہوتی تھی کیفیت جو پہلے اسلام بھائیوں کو دیکھتا تھا کہ یار یہ اس قدر بعمل لوگ ایک ایک قدم دیکھ کے چلنا ہے، ایک ایک سانس دھیان سے لینی ہے، تو وہ ماشاءاللہ جو جیسے جیسے باپا کی حکمت عملی ہے، جو باپا کے رسائل سے، جو باپا کی تحریر کردہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے، جو علم حاصل ہوتا ہے وہ تب پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ اسلام بھائی واقعی ہی جو ہم لوگ ہیں یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم جس پیر اور باعمل پیر اور ہستی کے مرید ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہمارے لیے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم جس پیر کے مرید ہیں وہ اس قدر باعمل اب الحمدللہ میں تہ دل سے توبہ کر چکا ہوں ان سارے سلسلوں سے، اور ان میں سے کسی بھی ماضی کے جتنے بھی سلسلے تھے میری الحمدللہ ان میں سے کسی بھی سلسلے کے ساتھ کوئی بھی وابستگی نہیں رہی، اور جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات میری توبہ کو قبول و منظور فرمائے اور امیر اہل سنت کے صدقے میری توبہ کو قبول فرمائے اور مجھے مدنی کاموں پہ اور اسلامی ماحول میں رہنے کی استقامت عطا فرمائے۔ جب سے میں اس ماحول میں آیا ہوں تب سے یہ خواہش ہے کہ اپنے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں جلد از جلد پیش ہوں، اور ایسا پیش ہوں کہ پیر صاحب کے نظر کرم سے مزید جتنی بھی بلکہ بہت زیادہ جو مجھ میں خامیاں ہیں اور کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ ان کے فیض سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے ساری مجھ میں دور ہو جائیں، اور میں اس سلسلے سے اس طرح وابستہ رہوں کہ میری اور میری آنے والی نسلوں کی تمام تر زندگی اسی سلسلے سے وابستگی میں گزر جائے۔ عاطف بھائی پتہ نہیں اب آپ کتنے ایام کے لیے پیش ہوں گے، 12 ماہ 26 ماہ یہ آپ نے بیان نہیں کیا اور تاریخ بھی بیان نہیں کی،
اور ہمارے سلسلے کا تو اپنا اختتام کا وقت آ ہی چکا ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاء اللہ عز و جل. محبتوں کے چور چغل خور جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد برو تحریک جاری رہے گی. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اللہ تبارک و تعالی نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار فضائل و محاسن ایسے عطا فرمائے کہ جن کی عظمت و رفت تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. حسن و جمال، جاہ و جلال، ملک و مال، جود و نوال، غرض ہر ایک کمال ان کو بخش دیا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، آپ نے پوری دنیا کی سیر کی، تمام پیغمبروں کا دربار دیکھا، ہر نبی و رسول کے جمال کا دیدار کیا، بڑے بڑے سلاطین حسن و جمال کی شان جمال دیکھی، یہ تو بتائیے کہ میرا مثل و مثال بھی کہیں آپ کی نظروں سے گزرا؟ اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مشرق و مغرب کا کونا کونا اور شمال و جنوب کا گوشہ گوشہ دیکھا، بڑے بڑے حسن و جمال والوں کی شان جمال کے جلوے دیکھے، مگر آپ جیسا کوئی نہ پایا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دیکھیے سلسلہ فیضان دلائل الخیرات آج مدینہ منورہ میں صبح 11:15 بجے، پاکستان میں دن 1:45 بجے، مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, Niyatul mu'mini khairun min amali. The intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. Shahat tar par har aan rahmat ki nazar rakhna, kare din raat ye sunnat ki khidmat ya Rasul Allah. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.